یہ رمضان کا مہینہ قرآن کے نزول کا مہینہ ہے، اور رمضان المبارک اور قرآن کریم کا آپس میں بہت گہرا تعلق ہے۔ اور جب جبرائیل نازل ہوتے، قرآن کا دور ہوتا، تو صحابہ کہتے ہیں کہ تیز آندھی سے زیادہ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم خیر کے کاموں میں اپنی رفتار کو اور تیز کر دیا کرتے تھے۔ آج کا مسلمان وہ ہر چیز کو جانتا ہے، لیکن حق بات یہ ہے کہ اس کو قرآن کی حقیقت کا پتہ نہیں ہے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی کتنی عظیم کتاب ہے، یہ کتنی عظمتوں والی ہے، یہ کتنی رفتوں والی ہے، یہ آج کے ہمارے مسائل کا کتنا زبردست حل اپنے اندر پنہا کیے ہوئے ہے۔ آج کا مسلمان اکثر و بیشتر اس سے لا علم ہے۔ قرآن کتاب رحمت ہے، قرآن کتاب ہدایت ہے، قرآن کتاب شفا ہے۔ جو معاشرے قرآن کے ساتھ تعلق جوڑ لیتے ہیں، اللہ رب رحمان ان کو زمین کی پستیوں سے اٹھاتا ہے اور اوج ثریا سے ہمکنار کر دیتا ہے۔ ساتھیو، رمضان کے مہینے کو اللہ نے بڑی عزتوں اور عظمتوں سے نوازا ہے، اور اس کی عظمتوں کی ایک بہت بڑی بنیاد یہ ہے کہ یہی وہ ماہ مبارک ہے جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی عظیم کتاب قرآن اس کو نازل فرمایا۔ یہ رمضان کا مہینہ قرآن کے نزول کا مہینہ ہے، اور رمضان المبارک اور قرآن کریم کا آپس میں بہت گہرا تعلق ہے۔ صحابہ کرام بیان کرتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پوری نوع انسانیت میں سب سے زیادہ سخی تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سخاوت کا بحر بے کرام رمضان میں تو بہت زیادہ معجزن ہو جاتا تھا۔ رمضان کی ہر شام سیدنا جبرائیل علیہ السلام سید الملائکہ وہ نازل ہوتے اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ قرآن کا دور کرتے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم روزانہ کے اعتبار سے جبرائیل امین علیہ السلام کو قرآن سنایا کرتے تھے۔ اور جب جبرائیل نازل ہوتے، قرآن کا دور ہوتا، تو صحابہ کہتے ہیں کہ تیز آندھی سے زیادہ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم خیر کے کاموں میں اپنی رفتار کو اور تیز کر دیا کرتے تھے۔ تو اس اعتبار سے ہمارا فرض بنتا ہے کہ ہم خیر کے کاموں میں، بھلائی کے کاموں میں، قرآن کی تلاوت میں، قرآن کے حلقے قائم کرنے میں، قرآن کے ساتھ تعلق مضبوط کرنے میں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے بندوں کی خیر خواہی اور مدد کرنے کے معاملات میں ہم بھی کمر ہمت باندھیں، اپنی رفتار کو تیز کریں، اپنے جذبوں کو جوان کریں، اپنی ہمت اور بڑھائیں، اور یہ باقی ماندہ جو دن ہے یہ ہمارے قرآن کے زیر اثر، قرآن کے حلقے میں اور قرآن کی تاثیر کو وصول کرتے ہوئے گزرنے چاہیے۔ میرے عزیز بھائیو، آج کا مسلمان وہ ہر چیز کو جانتا ہے، لیکن حق بات یہ ہے کہ اس کو قرآن کی حقیقت کا پتہ نہیں ہے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی کتنی عظیم کتاب ہے، یہ کتنی عظمتوں والی ہے، یہ کتنی رفتوں والی ہے، یہ آج کے ہمارے مسائل کا کتنا زبردست حل اپنے اندر پنہا کیے ہوئے ہے۔ آج کا مسلمان اکثر و بیشتر اس سے لا علم ہے، اور یہی وجہ ہے کہ آج دنیا میں مسلمان تو بہت ہیں، تعداد بھی بڑی ہے، وسائل بھی بہت زیادہ ہیں،
لیکن آج کا مسلمان غموں میں، پریشانیوں میں، الجھنوں اور تکلیفوں میں، مصیبتوں اور مسائل میں پھنسا ہوا ہے اور اس کو نکلنے کا کوئی راستہ نظر نہیں آتا، بس ٹکرے کھا رہا ہے، در در کی خاک چھان رہا ہے۔ حالانکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ قرآن نازل کر کے ہمارے عقائد کی جتنی بیماریاں ہیں، ہماری روح کے جتنے روگ ہیں، ہمارے جسم کی جتنی تکلیفیں ہیں، روحانی، جسمانی اور عقائد کی تمام بیماریوں کا شافی اور کافی علاج جو ہے یہ اللہ تبارک تعالیٰ نے قرآن کی شکل میں نازل کر دیا ہے۔ قرآن کتاب رحمت ہے، قرآن کتاب ہدایت ہے، قرآن کتاب شفا ہے۔ بس اس کے ساتھ تھوڑا سا تعلق قائم کرنے کی ضرورت ہے۔ جو معاشرے قرآن کے ساتھ تعلق جوڑ لیتے ہیں، اللہ رب رحمان ان کو زمین کی پستیوں سے اٹھاتا ہے اور اوج ثریا سے ہمکنار کر دیتا ہے۔ یہ میری بات نہیں ہے، یہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے۔ آپ نے ارشاد فرمایا، ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما ویضع بہ آخرین۔ آپ نے فرمایا اللہ اس کتاب کی وجہ سے بعض قوموں کو دنیا میں رفتیں، عظمتیں، غلبے، حکومتیں اور خلافتیں عطا فرماتا ہے۔ وَيَضَعُ بِهِ آخَرِينَ، اور جو لوگ اس قرآن سے لا تعلق ہو جاتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو ذلت اور پستی کی کھائیوں میں پھینک دیتا ہے۔ یہ صحیح مسلم میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے۔ آپ 1400 سال کی تاریخ پڑھیں، تاریخ کے مد و جزر کو دیکھیں، تاریخ کے اسلامی تاریخ کے عروج و زوال کو دیکھیں، آپ کو ایک بات سمجھ آئے گی کہ جس دور میں مسلمان قرآن کے ساتھ اپنے آپ کو جوڑے رہے، نبی کی سنت کے ساتھ اپنے آپ کو متمسک کیے رہے، تو دنیا میں مسلمانوں کو عروج بھی ملا، دنیا میں ان کو عزت اور عظمت بھی ملی، دنیا میں ان کو فتح اور کامیابی بھی ملی، اور یہ جس طرف چلے ہیں اللہ تبارک تعالیٰ نے ان کے سامنے اپنی زمین کی وسعتوں کو سمیٹ دیا۔ دریاؤں کی موجیں مارتی لہریں ان کے لیے پلوں کا کام دیتی تھیں، اور دنیا کی بڑی بڑی قوتیں ان کے سامنے زیر ہو جاتی تھیں جب یہ اللہ کی کتاب اور پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کا نور لیے، روشنی لیے، ہدایت اور رہنمائی لیے یہ اللہ کی زمین کی طرف بڑے ہیں، تو وسعتیں سمٹ گئی ہیں، قوتیں ملیا میٹ ہو گئی ہیں، اور یہ اللہ کی زمین کے افق پہ یہ چھا گئے ہیں۔ اور جب بھی مسلمانوں نے قرآن سے انحراف کیا، یہ ادھر ادھر انہوں نے کوششیں کی، اپنی سی جد و جہد کی، اپنے راستے، فلسفے اور منطق کو ایجاد کیا، تو بھائیو وسائل ہونے کے باوجود، گھر ہونے کے باوجود، ملک ہونے کے باوجود، سلطنتیں اور ریاستیں ہونے کے باوجود، سب کچھ اللہ کی نعمتوں کے باوجود، آج ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں کہ مسلمان دنیا میں ذلیل بھی ہیں، دنیا میں غلام بھی ہیں، نہ قانون ان کا، نہ طاقت ان کی، نہ حیثیت ان کی۔ رسول محترم کے فرمان کے مطابق ان کی حیثیت وہ سیلابی ریلے کے اوپر بہنے والے تنکوں یا گھاس پھوس کی ہو چکی ہے، کہ جن کی کوئی قدر ہوتی ہے نہ اوقات، حیثیت ہوتی ہے نہ کوئی بنیاد۔ آج یہی حیثیت مسلمانوں کی ہے۔ تو حالات کا تقاضا ہے، رمضان کریم کا یہ تقاضا ہے کہ ہم بحیثیت امت اہل قرآن بن جائیں، اہل قرآن بن جائیں، اہل سنت بن جائیں۔ قرآن کا رنگ، سنت کا نور
اپنے وجود پہ، اپنے گھر پہ، اپنے معاشرے پہ، اپنے کاروبار پہ، اپنے طرز زندگی پہ، اپنی غمی خوشی پہ، اپنی معیشت اور معاشرت پہ، اپنی عدالت اور ثقافت اور تجارت پہ، ہر چیز پہ قرآن اور سنت کا رنگ چڑھا لیں، اللہ تبارک تعالیٰ دنوں کو بدل دے گا، اللہ حالات کو بدل دے گا۔ ہمارے اوپر جتنے بھی چیلنج مسلط ہیں، اللہ رب کریم ان کو الگ کر دے گا، دور کر دے گا، اور ہمیں کامیابیوں اور کامرانیوں کی منزل کی طرف بڑھنے کی توفیق عطا فرما دے گا۔ تو آج کے خطبہ جمعہ کا خلاصہ یہ ہے، دعوت یہ ہے کہ ہمیں عملی طور پہ پریکٹیکلی اپنے آپ کو قرآن کے رنگ میں رنگنا ہے، سنت کے رنگ میں رنگنا ہے، وہ انداز، طریقہ، اسلوب اختیار کرنا ہے، وہ طرز زندگی اختیار کرنا ہے جو رسول محترم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ نے اختیار کیا تھا۔ ان کی تربیت اللہ کے قرآن نے کی تھی۔ وہ معاشرے، آج آپ اپنے معاشرے کی ساری اخلاقی اور معاشرتی برائیوں کو اکٹھا کر لیں۔ جب یہ قرآن نازل ہونا شروع ہوا تھا، جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ہوئی تھی، اس وقت بھی معاشرتی برائیاں، سیاسی برائیاں، اخلاقی برائیاں، یہ سب کچھ ایسے ہی تھا۔ سود کا باقاعدہ نظام موجود تھا، بے حیائی، عریانی، فحاشی، اس حد تک کہ لوگ، مرد عورتیں برہنہ ہو کے اللہ کے گھر کا طواف کیا کرتے تھے۔ سنگ دلی اس قدر کہ لوگ اپنی ہی پیاری پیاری بیٹیوں کو زندہ درگور کر دیا کرتے تھے۔ نہ گھر محفوظ تھے، نہ راستے محفوظ تھے، نہ تجارت محفوظ تھی، نہ عزتیں، جانیں اور مال محفوظ تھا۔ ہر طرف ایک عجب قسم کا ظلم اور لوٹ گھسوٹ کا بازار گرم تھا، کرپشن تھی، جھوٹ تھا، وعدہ خلافیاں تھیں، غیر اللہ کی پوجا تھی، ایک دوسرے کے خون کو بہانا وہ اپنے بائیں ہاتھ کا کھیل سمجھتے تھے۔ الغرض جنگوں کا دور تھا، چھوٹی چھوٹی بات پہ لڑائیاں شروع ہو جاتی اور دہائیوں کی دہائیاں گزر جاتی تھی۔ آپ جس بھی اخلاقی معاشرتی برائی کو دیکھیں گے وہ بدرجہ کمال اس دور میں موجود تھی۔ جب اللہ کے رسول مبعوث ہوئے، جب قرآن نے نازل ہونا شروع کیا اور معاشروں کی تربیت کا جو ایک پروسیس تھا یہ شروع ہوا، تو برائیاں ایسی تھی، بے حیائیاں ایسی تھیں، عریانی، فحاشی، گنڈا گردی، بدماشی، یہ سب کچھ موجود تھا۔ لیکن جیسے جیسے قرآن کا، نبی کی سنت اور سیرت کا نور پھیلتا گیا، آپ جانتے ہیں پھر وہ معاشرے برائیوں سے پاک ہوتے چلے گئے اور اچھائیوں کے گرویدہ ہوتے چلے گئے۔ نتیجتاً مدینہ منورہ میں ایک اسلامی فلاحی معاشرہ وہ مارز وجود میں آ گیا۔ ایک چھوٹی سی بستی، چند 100 گھروں پر مشتمل بستی، وہ اللہ کے قرآن اور نبی کی سنت اور آپ کے اسوہ حسنہ کا ایک عملی مظاہرہ پیش کرنا شروع ہو گئی۔ وہیں سے پھر یہ ہدایت کی، رہنمائی کی، عزت اور فلاح کی کرنیں جو ہیں وہ گرد و نواح میں پھیلی ہیں اور پھر پھیلتی ہی چلی گئی ہیں۔ آج پھر اس راستے اور منہج کو، اس طریق کو اپنانے کی ضرورت ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب اس دنیا سے جا رہے تھے، لوگوں نے پوچھا، پوچھنے والوں نے پوچھا آپ ہمارے لیے کوئی وصیت کر کے جائیں۔ فرمایا اوصیکم بکتاب اللہ، میں تم سب کو وصیت کرتا ہوں، تم سب نے اللہ کی کتاب کو مضبوطی سے تھامنا ہے، اللہ کی کتاب کو مضبوطی سے تھامنا ہے۔ اور صحیح مسلم میں آپ نے فرمایا کہ لوگوں، میں دنیا سے جا رہا ہوں اور تمہارے لیے ایک ایسی چیز چھوڑ کے جا رہا ہوں کہ اگر تم اس کو مضبوطی سے تھامے رکھو گے، اس پہ عمل پیرا رہو گے،
تو कभी राहे रास्त से भटकोगे नहीं, कभी गुमराही का शिकार नहीं होवोगे, कभी जिल्लत और रुसवाई से दो चार नहीं होवोगे। और वो क्या है? फरमाया किताबुल्लाह, अल्लाह की किताब। और मुअत्ता इमाम मालिक में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया तरक्तु फीकुम अमरैन, लोगों मैं तुम में दो चीजें छोड़ के जा रहा हूं, तुम कभी गुमराह नहीं होवोगे, कभी शिकस्त खोरदा नहीं होवोगे, कभी नाकामी और नामुरादी से दो चार नहीं होवोगे, जब तक इन दोनों को मजबूती से थामे रखोगे। फरमाया किताबुल्लाह व सुन्नती, एक अल्लाह की किताब और दूसरा फरमाया मेरी सुन्नत। भाइयों, जो मदीने में मुआशरा तश्कील पाया, उस मुआशरे की अगर एक खूबी देखें तो उसमें सबसे ज्यादा तरजीह अल्लाह की किताब कुरान को दी जाती थी। हर काम में, हर अमल में, हर ओहदे में, हर कैफियत में सबसे ज्यादा तरजीह अल्लाह की किताब। आज ओहद का मार्का हुआ है, 70 सहाबा शहीद हुए हैं, 70 सहाबा शहीद हुए हैं। आज उनकी तदफीन का मरहला है। दो दो को एक एक चादर में लपेट के वसाइल की कमी थी, दो दो सहाबा को एक एक कफन में जनाब लपेट के दफन करने का मरहला आया है। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पूछ रहे हैं कि साथियों देखो, बताओ इनमें से अल्लाह की किताब का ज्यादा आलम, ज्यादा कारी और ज्यादा फहम रखने वाला कौन है? जिसके बारे में सहाबा फरमाते, अर्ज करते कि अल्लाह के रसूल फलां के पास अल्लाह की किताब का ज्यादा इल्म है, तो रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसको पहले कब्र में लाहद में उतारते हैं। तो गोया के तदफीन के मरहले पर भी तरजीह किसको दी जा रही है? जो अल्लाह की किताब को ज्यादा जानने वाला है। ताइफ को अल्लाह तबारक तआला ने इस्लाम के दायरे में दाखिल किया है, ताइफ फतह हुआ है। रिवायात में आता है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा कि ताइफ के बासियों में कौन है जो ज्यादा कुरान का आलम है? तो बताया गया उस्मान बिन अबी तलहा है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस्मान बिन अबी तलहा को कुरान का ज्यादा आलम होने के नाते उनको ताइफ का अमीर मुकर्रर करते हैं। यमन फतह हुआ है, यमन फतह हुआ है। ये एक मुल्क था, एक रियासत थी, अल्लाह तबारक तआला ने इसको फतह दी है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुआज बिन जबल को और अबू मूसा अशरी को, इन दोनों को बुलाया है और यमन के दो सूबे तश्कील पाके आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक इलाके का वाली और गवर्नर मुआज बिन जबल को और दूसरे इलाके का अबू मूसा अशरी को मुकर्रर किया है। और सहीहैन में ये रिवायात मौजूद है बाकायदा तौर पे कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यमन की तरफ इन दोनों को रवाना किया। इन दोनों सहाबा की सीरत व किरदार पढ़े। मुआज बिन जबल कौन है? ये कुरान के आलम है, मदरसा नबवी के तालिब इल्म है, सिखा कुरान के आलम है। और अबू मूसा अशरी कौन है? जो कुरान के कारी हैं। मेरे मोहतरम भाइयों, उस दौर में सियासत के फैसले, हुकूमत के फैसले, गवर्नरशिप के फैसले, किसी भी ओहदे, मर्तबे और किसी भी रुतबे के फैसले होते थे तो अल्लाह की किताब कुरान के इल्म की बुनियाद पे, कुरान के फहम की बुनियाद पे। ये सैयदना फारूक आज़म रज़ी अल्लाह अन्हु है। इनके दौर को हम इस्लामी तारीख का सुनहरा तरीन दौर कहते हैं। यह सुनहरा तरीन दौर है। अब्दुल्लाह बिन अब्बास रज़ी अल्लाह अन्हु बयान करते हैं कि अमीरुल मोमिनीन सैयदना फारूक आज़म रज़ी अल्लाह अन्हु ने जितने लोग अपने मशवरे के रखे हुए थे, जो शूरा बनाई हुई थी, जो कबीना बनाई हुई थी, जो आमला बनाई हुई थी, जिनसे आप उमूरे ममलकत के अहम तरीन मशवरे करते थे, उनसे ड्यूटियां उनकी लगाते थे, वो सारे के सारे कुरान के कारी और कुरान के आलम थे। वो बूढ़े हों या नौजवान या बच्चे हों, छोटे बच्चों को भी फारूक आज़म रज़ी अल्लाह अन्हु छोटी उम्र में अपना मुकर्रब बना के रखते थे,
اپنے خاص دائرے میں رکھتے تھے، اپنی شورا کا ایک محترم فرد بنا کے رکھتے تھے، اپنی کابینہ میں رکھا کرتے تھے۔ کس بنیاد پہ؟ اگرچہ عمر کا چھوٹا ہے لیکن قرآن کا جاننے والا ہے، قرآن کو سمجھنے والا ہے۔ ایک مرتبہ سیدنا فاروق اعظم اصفہان مقام پہ گئے، وہاں پہ نافع بن عبد الحارث یہ ملے ہیں امیر المومنین فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کو، اور ملاقات ہوئی۔ امیر المومنین نے ان سے پوچھا کہ نافع تم یہاں پہ موجود ہو، تم مکہ کی جو مکہ کا صوبہ ہے اس پر تم نے کس کو اپنی جگہ قائم مقام بنایا ہے؟ تو نافع بن عبد الحارث جن کو امیر المومنین نے مکہ کا گورنر مقرر کیا ہوا تھا، وہ کہنے لگے کہ امیر المومنین اس سفر پر آنے سے پہلے میں نے ابن ابزہ اس کو اپنی جگہ قائم مقام گورنر بنایا ہے۔ امیر المومنین فرمانے لگے کہ بھائی میں ابن ابزہ کو نہیں جانتا، یہ کون ہے جس کو اتنے اہم ترین پوائنٹ پہ آپ نے اپنی جگہ والی اور گورنر مقرر کیا ہے؟ عرض کرنے لگے امیر المومنین یہ ہمارے غلاموں میں سے غلام ہے، ہمارے غلاموں میں سے غلام ہے۔ امیر المومنین لرز گئے، کہنے لگے اتنا اہم مرکز مکہ مکرمہ، بڑے بڑے کبار لوگوں کا مسکن اور مرکز، اور تم نے ایک غلام کو وہاں پہ گورنر مقرر کیا ہے، اس کو قائم مقام مقرر کیا ہے۔ عرض کرنے لگے کہ امیر المومنین ذرا ٹھہریے، میری بات کو، میری عرض کو سنیے۔ امیر المومنین بندہ کمزور ہے، وسائل سے تہی دست ہے، غلاموں میں سے غلام ہے، لیکن اس کی برتری کیا ہے؟ اس کو ترجیح کیا ہے؟ وہ ترجیح یہ ہے کہ وہ قرآن کا عالم ہے اور وراثت کے مسائل کا بہت زیادہ جاننے والا ہے، علم الفرائض سے پوری طرح آگاہ ہے اور قرآن کا عالم ہے۔ اس وجہ سے ہم نے اپنی جگہ اس کو قائم مقام گورنر مقرر کیا ہے۔ امیر المومنین بڑے خوش ہوئے، حوصلہ افزائی کی نافع بن عبد الحارث کی، فرمانے لگے تم نے بالکل درست کیا۔ میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا تھا کہ ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما ویضع بہ آخرین، اللہ اس کتاب پر عمل اور علم کی وجہ سے کئی قوموں کو بلند مقام عطا فرمائے گا، اور جو اس قرآن سے پیچھے ہٹ جائیں گے اللہ تبارک تعالیٰ ان کو ذلیل اور رسوا کر دے گا۔ تو گویا کہ امیر المومنین نے اس موقع پر تحسین فرمائی، کس بنیاد پر؟ بندہ ماڑا تھا، کمزور تھا، غریب خاندان اور خانوادے سے تعلق رکھتا تھا، ایک غلام اور غلاموں کی نسل سے تعلق رکھتا تھا، لیکن بڑے بڑے کبار لوگوں پہ، امیر زادوں پہ اور اہم ترین مرکز مکہ پہ اس کو گورنر اور والی مقرر کیا گیا۔ کیوں؟ کہ وہ قرآن کا عالم تھا، وہ علم الفرائض، علم وراثت کا جاننے والا تھا۔ بھائیو، یہ ترجیحات آج جب تک ہم ان ترجیحات کو طے نہیں کرتے، ہمارا معاشرہ اسلامی فلاحی معاشرہ وہ بن نہیں سکتا، ایسا تشکیل نہیں پا سکتا۔ وہ برکتیں، وہ رحمتیں، وہ سعادتیں، وہ عظمتیں جو ہم سب کی تمنا ہے کہ امت کو ایسا ہونا چاہیے، ہمیں ایسا ہونا چاہیے۔ کافر آج کیوں غالب ہیں؟ کفر آج کیوں طاقت میں ہے؟ ہم کیوں کمزور ہیں؟ ہر جگہ کیوں مار کھا رہے ہیں؟ تو اس کی وجہ میں نے آپ کے سامنے کتاب و سنت کے دلائل پیش کر کے رکھنے کی کوشش کی ہے۔ میں اللہ رب کریم سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں ان حقیقتوں کا ادراک کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ رب کریم ہمیں اپنی پاک کتاب کے ساتھ جڑنے، اس کو سمجھنے، اس کو پڑھنے اور اس کے مفہوم سے آگاہ ہونے
اور اس کے مطابق اپنی زندگیوں کو، سیرت و کردار کو ڈھالنے کی اللہ رب کریم توفیق عطا فرمائے۔ گزشتہ اگست کے مہینے میں 6.5 ماہ پہلے ہم لوگ جب دوحہ قطر گئے، ایک وہاں پہ بات ہوئی، وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں۔ تو ہم اسماعیل ہانیہ شہید کے گھر والوں سے اور فلسطینی قیادت سے اظہار تعزیت کے لیے ہم وہاں پہ گئے تھے۔ تو ہم نے ان سے پوچھا، سوال کیا، خالد مشعل سے، اسماعیل ہانیہ شہید کے بیٹوں سے ہم نے سوال کیا کہ 78 سال کا یہ قضیہ ہے، فلسطین کا، اسرائیل کا، ہمیشہ آپ لوگ کبھی عرب لیگ کی طرف تکتے تھے، کبھی جناب OIC کی منتیں کرتے تھے، کبھی UN کو یادداشتیں پیش کرتے تھے، لیکن یہ عجب معاملہ ہوا ہے کہ آپ نے کسی کو آگاہ کیے بغیر اچانک 7 اکتوبر 2023 کو آپ لوگوں نے بغیر کسی کی مدد لیے اچانک آپ نے اسرائیل پر دھاوا بول دیا۔ یہ اتنی جرأت، یہ اتنی صلاحیت، یہ بے باکی، یہ بے خوفی اور نڈرپن آپ کے اندر کیسے پیدا ہو گیا؟ یہ ہمارا سوال تھا۔ تو وہ بتانے لگے، خالد مشعل صاحب بتانے لگے کہ بھائی جان بات یہ ہے کہ یہ جو اس وقت کی تحریک انتفاضہ ہے، اس کی تربیت اور اس کے پیچھے جو کار فرما سوچ ہے، وہ شیخ احمد یاسین رحمہ اللہ، جو دونوں آنکھوں سے بھی معذور تھے اور دونوں ٹانگوں سے بھی معذور تھے، نہ دیکھ سکتے تھے، نہ اپنے قدموں پہ چل سکتے تھے، لیکن سینے میں قرآن کا نور موجود تھا، سنت کا رنگ موجود تھا، اور انہوں نے اس پورے خطے میں کریا کریا، بستی بستی جا کے لوگوں کو یہ نصیحت کی، یہ تعلیم دی، یہ واعظ کیا، لوگوں کو یہ نصیحت کی کہ لوگوں اگر غلامی سے نجات چاہتے ہو، اگر اسرائیلی صہیونی اس بدماش سے چھٹکارا چاہتے ہو، تو تمہیں 2 کام کرنے ہیں۔ پہلا کام، اپنے آپ کو، اپنی نسلوں کو تمہیں قرآن کے ساتھ جوڑنا ہے، اپنے آپ کو، اپنی نسلوں کو، اپنے مستقبل کو، سب کچھ کو قرآن کے ساتھ جوڑنا ہے، یہ پہلا کام۔ اور دوسرا کام، جہاد کے علاوہ کوئی آزادی کا راستہ نہیں ہے، کوئی غلامی سے نجات کا طریق نہیں ہے۔ میں دوسری نصیحت اے میری قوم کے لوگوں تمہیں کرتا ہوں، ادھر ادھر کاسہ گدائی لے کے جانے کی بجائے، بھیک مانگنے کی بجائے، یہ بھیک سے آزادیاں نہیں ملا کرتی، تمہیں جہاد فی سبیل اللہ کا عمل اختیار کرنا ہے، اس پر اپنے آپ کو تیار کرنا ہے، اس پر اپنی نسلوں کو کھڑا کرنا ہے، شہادتوں کا شوق پیدا کرنا ہے۔ کہنے لگے یہ 2 نصیحتیں شیخ احمد یاسین رحمہ اللہ نے اپنی زندگی کے آخری لمحات تک پوری قوم کے اندر یہ ان 2 نصیحتوں کو کیا۔ اور پھر 12-15 سال پہلے ایک اسرائیل کے ہوائی حملے میں ان کو شہید کر دیا گیا۔ کہنے لگے ان کی شہادت کے بعد سے ہم نے ان دونوں پروجیکٹ پہ کام کرنا شروع کیا، اپنے گھروں میں قرآن کے حلقے، اپنے دفتروں میں قرآن کے حلقے، قرآن کی کلاسز، حتیٰ کہ کہنے لگے ہم نے کوئی لگ بھگ 40,000 نوجوان تیار کیے اسرائیل کے خلاف مارکہ سر کرنے کے لیے، اور ان کے لیے خفیہ ٹھکانے تیار کیے گئے، وہ خفیہ ٹھکانے جو زیر زمین ہوتے تھے۔ کوئی ایک ٹھکانہ بھی ایسا نہیں ہے جہاں ہم نے اپنے نوجوانوں کو قرآن کی روشنی میں قرآن کی آیات پڑھ پڑھ کے ان کی تربیت نہ کی ہو اور ان پہ قرآن کا رنگ نہ چڑھایا ہو۔ تو جہاد اور قرآن، ان دونوں پہ پھر ہم نے
15 سال ورکنگ کی، 15 سال محنت کی. الحمدللہ ہمارے لوگ، ہمارے معاشرے کے غزہ کی پٹی کے لوگ، جب ان کے اندر یہ سوچ پختہ ہو گئی کہ قرآن ہی ہماری بقا کا ضامن ہے، جہاد ہی ہماری عظمت کا راز ہے، یہ دو چیزیں پختہ ہو گئیں. 5 سال کے بچے سے لے کے 85 سال کے بوڑھے تک جب سب کا ذہن اس پر مطمئن ہو گیا تو ہم نے 7 اکتوبر 2023 کو پھر آگے بڑھ کے اسرائیل پر دھاوا بول دیا. ساتھیو آپ جانتے ہیں 15 ماہ یہ مارکا جاری رہا ہے. بظاہر مادی اعتبار سے دیکھا جائے تو اسرائیل نے کوئی تباہی جیسی تباہی کی ہے، قیامت جیسی قیامت برپا کی ہے. ان کی ہر چیز کو زیرو کر دیا، پورے غزہ کو ملبے کا ڈھیر بنا دیا. ہزاروں جام شہادت نوش کر گئے، ہزاروں لاکھوں جو ہیں وہ زخمی ہو گئے، اپاہج ہو گئے، اور 22 لاکھ فلسطینیوں کو، غزہ کے باسیوں کو پھر ہجرتوں جیسے سنگاسن پہ سوار ہونا پڑا ہے، ان مشکل راہوں کو اختیار کرنا پڑا ہے. اپنے گھر بار، دیس وطن، کاروبار، دکان، تجارت، کاروبار، ہر چیز کو چھوڑ کے ان کو ہجرتوں کی راہ اختیار کرنا پڑی ہیں. پوری قوم کو بڑے صبر آزما مرحلے سے گزرنا پڑا ہے، لیکن ہم نے حوصلہ نہیں ہارا. قرآن کی آیات پڑھتے تھے جہاں بھی ہوتے تھے. قرآن ہمارے سینوں کے لیے شفا کا کام کرتا تھا، ہماری روح کے لیے راحت کا باعث بنتا تھا، ہمارے وجود کو حوصلے دیتا تھا. اور یوں 15 مہینے ان صبر و ثبات کی راہوں پہ ہم قائم رہے ہیں. ہر دکھ، تکلیف، نقصان اور ہر تباہی ہم نے برداشت کر لی ہے، لیکن ہم نہ پیچھے ہٹے ہیں، نہ ڈی ٹریک ہوئے ہیں، نہ خوف زدہ ہوئے ہیں، نہ ہی کسی پریشر میں آئے ہیں، نہ ہی کسی طمع اور لالچ کا شکار ہوئے ہیں. ہم حق اور سچ پہ قائم رہے ہیں. اور 15 ماہ کی اس جد و جہد کا نتیجہ کیا نکلا ہے میرے کراچی کے بھائیوں؟ الحمدللہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ قرآن کی برکت ہے. میں یہ سمجھتا ہوں یہ اللہ رب رحمان کی کلام کے ساتھ جڑ جانے کی برکت ہے، اور یہ جہاد اور شہادت کی برکت ہے کہ آج انہوں نے ہماری آنکھوں کے سامنے دنیا کی سب سے خونخوار بھیڑیا صفت، قوت اور طاقت کو، کہ امریکہ بھی اس کے ہاتھ کی لونڈی، ورلڈ بینک اس کی مٹھی میں، IMF اور دنیا کے سارے مالیاتی ادارے ان کی گرفت میں، ساری عالمی سیاست پر بھی ان کا راج، عالمی معیشت پر بھی ان کی گرفت. یہ سب کچھ ہونے کے باوجود بھی آج ان اللہ کے شیروں، دلیروں، جری اور بہادروں نے اس کو میدان میں چاروں شانے چت گرا دیا ہے. میں اس کو قرآن کی برکت سمجھتا ہوں، میں اس کو جہاد کی برکت سمجھتا ہوں. آج ہماری آنکھوں کے سامنے اللہ رب کریم نے یہ معجزہ رونما کر دیا ہے. واللہ یہ فلسطینی لوگ، انہوں نے امت مسلمہ کے چہرے پہ جو بیت المقدس کے حوالے سے اسرائیل بدماش کے مقابلے میں مداحنت اور کمزوری کے حوالے سے جو امت کے چہرے پہ بدنما داغ پڑے ہوئے تھے، ان اللہ کے شیروں دلیروں نے وہ سارے داغ دھو دیے ہیں اور دنیا کے سامنے یہ واضح کر دیا ہے کہ طاقت کے بل بوتے پہ نہیں، قوت کے بل بوتے پہ نہیں، ٹیکنالوجی کے بل بوتے پہ نہیں، طاقت اور اس کی خمار اور رعونت اور تکبر اور غرور کے بل بوتے پہ نہیں، بلکہ مار کے لڑے جاتے ہیں تو عقیدے کے بل بوتے پہ، نظریے کے بل بوتے پہ، اللہ رب رحمان کے ساتھ جڑ جانے کے نتیجے میں اور اللہ کی نصرت، مدد اور اللہ کے حکم کے نتیجے میں مار کے لڑے بھی جاتے ہیں، مار کے جیتے بھی جاتے ہیں اور فتح بھی حاصل کی جاتی ہے. جب رب تعالیٰ کی طرف سے مدد آتی ہے، دنیا کی کوئی طاقت پھر مقابلے میں ٹھہر نہیں پاتی ہے. تو یہ تازہ
ताजा तरीन ये मार्का ये हमारी आंखों के सामने है कि किस तरह अल्हम्दुलिल्लाह बेबसी, बेबुज़ाती, कम तरीन वसाइल और चार जानब खतरात में घिरे होने के बावजूद आज अल्हम्दुलिल्लाह हम नहीं, दुनिया उनको फाते तस्लीम कर रही है। इसराइल ने अमन के मुआहदे में अपनी शर्तें मनवाने की बड़ी कोशिश की, प्रेशर डालने की बड़ी कोशिश की, लेकिन वो कदम कदम पे अल्लाह रब्बे करीम ने इसराइल को, उसके हवारियों को जलील, नाकाम और नामुराद किया है। ये ट्रंप ने भड़क लगाई थी, इसने ऐलान किया था, ऑर्डर पास किया कि गजा से यहां के रहने वाले फौरन गजा को खाली कर दें, सऊदी अरब में चले जाएं, सहराए सीना में जा बसें, गजा का कंट्रोल अमेरिका संभालेगा, हम इसकी तामीर और बहाली करेंगे। तो गजा वालों ने, इन जर्री बहादुरों ने ट्रंप को जवाब दिया कि तेरी ये ऑफर, तेरा ये ऐलान हम अपने जूते की नोक पे रखते हैं। हमें अपने किसी दुश्मन से किसी मदद की कोई जरूरत नहीं है। हमारे लिए हमारा अल्लाह ही काफी है, हमारे लिए हमारा अल्लाह ही काफी है। हम रूखा सूखा खा लेंगे, हम खुले आसमान तले रह लेंगे, हम मुश्किलात बर्दाश्त कर लेंगे, लेकिन हम किसी झांसे और धोखे में नहीं आएंगे। अल्लाह हमारी मदद करेगा। हमारे भाई जो दुनिया भर में फैले हुए हैं वो हमारी मदद और तावन करेंगे। तो आज मेरे मोहतरम भाइयों, जंग का एक फेज मुकम्मल हुआ है, जंग अभी पूरी तौर पे खत्म नहीं हुई, और मैं आपके सामने ये अलल ऐलान कहता हूं कि इस जंग ने जल्द खत्म नहीं होना। मुझे तो ये नजर आता है, मैं जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरामीन को पढ़ता हूं, मुझे ये नजर आता है जैसे हमारे यहाँ खेलों के मैच होते हैं, पहले मुल्क का मुल्क से मुकाबला होता है, चलते चलते फिर सेकंड लास्ट में सेमीफाइनल होता है, और आखिरकार जाके जनाब फाइनल मैच होता है। मेरे मोहतरम भाइयों, मुझे ये नजर आता है कि ये इब्तदाई मार्के हैं, इब्तदाई टकराव हैं, ये 1450 साल से जारी हैं और इन्होंने जारी रहना है। और क़यामत कायम होने से पहले फाइनल मैच इसी अर्ज़े शाम में, इसी अर्ज़े फ़लस्तीन में, इस कायनात का, जिहाद का, एलाए कलिमतुल्लाह का, दज्जाली कुव्वतों के खात्मे का, यहूदियत के इबरतनाक अंजाम का जो आखिरी मैच है, वो इसी अर्ज़े मुक़द्दस, अर्ज़े अंबिया में होना है। तो ये एक सीरियल है, ये एक तसलसल है, ये एक मरहला है। इस मरहले में मेरा और आपका फर्ज ये बनता है कि हम हक के साथ, सच के साथ, अहले हक के साथ, अहले कुरान के साथ, अहले सुन्नत के साथ हम लोग खड़े हों। दामे दिरमे सुखने हर एतबार से उनकी मदद करें। जो अल्लाह ने हमारी ताकत में रखा है, हम अपने हिस्से का काम करें। अगर हम अपने हिस्से का किरदार अदा करेंगे तो बाकी सारे मामलात वलिल्लाहि आकिबतुल उमूर, मामलात का अंजाम कैसे होना है और इख्तिताम कैसे होना है, इज्जत और फलाह किसका मुकद्दर बननी है, जिल्लत और घाटा किसके नसीबे में आना है, ये सब कंट्रोल रूम तो ये हमारे रब ताला के हाथ में अर्श अजीम पर है। तो अल्लाह तबारक तआला कभी भी अपने बंदों को पीछे नहीं रहने देता। वो ईमान वालों के साथ होता है, वो सब्र सबात करने वालों के साथ होता है, वो अपने रास्ते में कुर्बानियां पेश करने वालों के साथ होता है। अल्लाह अपनी नुसरत और मदद के एतबार से कभी पीछे नहीं रहता। शर्त यह है कि ईमान वाले जो कुछ उनके हाथ में है वो लेके मैदान में खड़े हो जाएं। वल्लज़ीना जाहदू फीना लनहदियन्नहुम सुबुलना। अल्लाह फरमाते हैं जो लोग हमारी अजमत के लिए
ہمارے راستے میں ہمارے کلمے کی سربلندی کے لیے جو کوشش اور کاوش کرتے ہیں، جان اور مال کو خرچ کرتے ہیں، میدانوں میں کھڑے ہوتے ہیں، اللہ فرماتے ہیں ہم ان کے لیے راستے بھی ہموار کر دیتے ہیں، مشکلات کو بھی ختم کر دیتے ہیں اور ان کے لیے آسانیاں بھی پیدا کر دیتے ہیں، اور ہم اپنے نیکوکار بندوں کی پوری رفاقت اور پورا ساتھ نبھاتے ہیں۔ ساتھیوں، آپ نے دیکھا ہے ان حالیہ مہینوں میں اللہ تبارک تعالیٰ کی مدد کے کتنے بڑے بڑے مظاہر ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھ لیے ہیں۔ یہ ملک شام، آپ کیا سمجھتے ہیں؟ شاید آپ میں سے بیشتر لوگ وہ ہوں جو اس ملک شام کی تاریخ سے آگاہ نہ ہوں۔ یہ صلیبی جنگوں کے بعد جو صلاح الدین ایوبی نے صلیبیوں کی متحدہ یورپی قوتوں کے خلاف لڑی تھی، ان صلیبی جنگوں کے بعد کچھ 700 سال گزر گئے، 7 صدیاں گزر گئیں کہ یہ شام، یہ ملک شام، یہ ہمیشہ ہی فتنوں کی، سازشوں کی، تخریب کاریوں کی، امت مسلمہ کا خون بہائے جانے کا یہ مرکز بنا رہا ہے۔ کوئی سال 2 سال کی بات نہیں ہے، کوئی دہائیوں کی بات نہیں ہے، 700 سال گزر گئے۔ یہ ملک شام، اس کی تاریخ قتل و غارت گری سے بھری ہوئی ہے۔ آپ نے دیکھا ادھر غزہ والوں کو اللہ نے عزت اور عظمت عطا فرمائی، اور ان کی پشت پناہی کے لیے اللہ تبارک تعالیٰ نے دیکھو دنوں کے اندر ملک شام کو کیسے تخریب کاریوں سے، کیسے قطر مسلم سے، کیسے دہشت گردی سے، کیسے عالمی استعماری قوتوں کی شکار بنے ہوئے اس ملک شام کو پاک بھی کر دیا ہے۔ اللہ کی کبریائی کی اذانیں بھی گونج رہی ہیں، لا الہ الا اللہ کے نعرے بھی بج رہے ہیں، اور صدیوں کے بعد اللہ رب کریم نے اس ارض شام کو، ارض انبیاء کو کیسے کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی جاگیر بنا دیا ہے۔ راسخ العقیدہ لوگ، ایمان والے، عمل صالح والے، جہاد فی سبیل اللہ والے آج ماشاءاللہ پورے ملک شام پہ کنٹرول پا گئے ہیں۔ یہ اللہ کی طرف سے بشارتیں نہیں ہیں، نصرت کے عظیم الشان مظاہر نہیں ہیں، تو اور کیا ہے؟ ہم اپنے گرد و پیش میں دیکھیں گے جو قوتیں اور قومیں بھی کھڑی ہوئی ہیں، آگے بڑھی ہیں، رب تعالیٰ نے اسی طرح ان کی مدد کی ہے۔ بس ہمیں بھی اپنے آپ کو مینج بھی کرنا ہے، اپنا ایمانی اور غیرت ملی والا، اخوت اسلامی والا، اسلامی بھائی چارے والا، ایک دوسرے کی مدد، ہمدردی، خیر خواہی اور غم خواری والا کردار ہمیں نبھانے کے لیے اپنے آپ کو تیار کرنا ہے۔ انشاءاللہ ہمارے وطن عزیز کے حالات بدل بھی رہے ہیں، انشاءاللہ بدلے گے بھی۔ جو یہاں دہشت گردی ہے، انشاءاللہ ایک وقت آنے والا ہے، یہ ساری دہشت گردی اپنی موت آپ مر جائے گی۔ یہ ساری شدت پسندی، یہ فرقہ واریت، یہ نفرتوں کے جو بیج بوئے گئے ہیں، جب ہم کھڑے ہوں گے، ہم میدان میں کھڑے ہوں گے، نظریاتی قوت پوری طاقت اور بصارت کے ساتھ میدان میں آئے گی، تو انشاءاللہ یہ سارے فتنے، یہ ساری سازشیں اپنی موت آپ مر جائیں گی۔ اور وہ وقت آنے والا ہے کہ جب یہ پاکستان یہ امن کی، آشتی کی اور معاشی آسودگی کا انشاءاللہ یہ مرکز بننے والا ہے۔ یہ کشمیریوں کا غمخوار بھی ہے، یہ فلسطینیوں کا ہمدرد بھی ہے، یہ امت مسلمہ کا بے باک ترجمان بھی ہے، اور یہ غزوہ ہند کا نقیب بھی ہے۔ ابھی بہت سے مرحلے ہم نے حل طے کرنے ہیں، ابھی بڑی منزلیں ہم نے کراس کرنی ہیں، ابھی سفر، مسافت اور منزلیں بڑی دور ہیں۔ بس حوصلوں کی ضرورت ہے، ہمت کی ضرورت ہے، آگے بڑھنے کی ضرورت ہے، قرآن کے احکام سے راستہ ہونے کی ضرورت ہے، سنت کا رنگ اور نور حاصل کرنے کی ضرورت ہے، قدم آگے بڑھانے کی ضرورت ہے، اور چھوٹی چھوٹی 4 دیواریوں سے نکل کے ایک یونیورسل اور آفاقی عالمگیر سوچ، اس کو آگے بڑھانے کی ضرورت ہے۔ انشاءاللہ حالات بدلیں گے،
تلک الایام نداولھا بین الناس، سب حالات اللہ کے ہاتھ میں ہیں، وہ جب چاہتا ہے حالات کو بدل دیتا ہے۔ بس اللہ تبارک تعالیٰ ہمارا امتحان لے رہا ہے، ہم نے اپنے رب کے امتحان پہ انشاءاللہ پورا اترنا ہے اور اپنے حصے کا عمل اور کردار ادا کرنا ہے، دنیا میں بھی سرخرو ہونا ہے، آخرت میں بھی کامیابی کو حاصل کرنے کی کوشش کرنا ہے۔ اللہ ہمارا حامی و ناصر ہو جائے، ہمارے روزے بھی قبول فرمائے اور ہمارے تمام اعمال قبول فرمائے، اور اس ماہ مبارک میں اللہ کچھ ہمیں ایسا کرنے کی توفیق عطا فرما دے کہ جس سے امت مسلمہ کے وجود کو قوت اور طاقت ملے اور اللہ کی رضا جوئی اور خوشنودی ہمارا مقدر بنے۔ اللہ سمجھنے کی اور عمل کی توفیق دے۔ وما علینا